لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله میرے دوستوں بزرگوں خواتین موجود ہیں میرے دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں اور میری بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا نمونہ عطا فرمایا، جو ان کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی عادات اور اطوار کی نقل کرے گا، وہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو جائے گا۔ مرد بھی اللہ کے محبوب بن جائیں گے اور عورتیں بھی اللہ تعالیٰ کی محبوب بن جائیں گی۔ بہت ہی سادہ شعر ہے میرا، بہت پرانا یاد آیا، عرض کرتا ہوں کہ جس کو آقا سے الفت ہوگی، جس کو آقا سے الفت ہوگی، پیاری ایک ایک سنت ہوگی، پیاری ایک ایک سنت ہوگی، جن کو آقا سے، جس کو آقا سے، جن تھا ویسے میں نے جس کر دیا کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جن کو ہوگی محبت، انسان کو نہیں ہوگی۔ جس کو آقا سے الفت ہوگی، پیاری ایک ایک سنت ہوگی، پیاری ایک ایک سنت ہوگی، جس کو آقا سے الفت ہوگی، پیاری ایک ایک سنت ہوگی۔ صرف دعوے زبانی نہ ہوں گے، صرف دعوے زبانی نہ ہوں گے، کچھ عمل سے بھی نسبت ہوگی، کچھ عمل سے بھی نسبت ہوگی، جس کو آقا سے الفت ہوگی، پیاری ایک ایک سنت ہوگی۔ ہر ادا میں، ہر کام میں علماء کرام سے پوچھ کر یا ان کی کتابیں پڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، بہت ہی مختصر سا کتابچہ ہے، ہمارے شیخ العرب والعجم حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کتابچہ، بہت ہی چھوٹا سا ہے، بہت مختصر اعمال سنت کے وہ دیے ہوئے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں۔ اور اس کے علاوہ علیکم بسنتی، حضرت مولانا عبدالحکیم سکھروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا عبدالرؤف سکھروی صاحب رحمۃ اللہ کے والد ہیں، ان کا بھی یہ کتاب، ان کی کتاب رسالہ ہے، وہ بھی اچھا۔ اور اگر اور تفصیل سے دیکھنا ہے تو اسوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 3 کتابوں کے نام بتا دیے، 2 تو بالکل چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں کتابچہ، اور ایک جو ہے تفصیل۔ تو جس کو جیسا ذوق ہو، جیسا وقت ہو، جیسی استعداد ہو، وہ کتابیں لے لے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ اٹھنا کیسے ہے، صبح صبح جب بیدار ہونا ہے تو وہ کیسے ہونا ہے، اس کو بھی ہم معمولی نہ سمجھے کہ جب ہم بیدار ہوں تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو یوں کریں، دونوں ہاتھوں کو ہتھیلی سے آنکھوں کو ملیں ایسے،
اس ملنے پہ ثواب ملے گا، اس ملنے پہ بندہ اللہ سے مل جائے گا. ادھر ملا ادھر ملا، ادھر ملا ادھر ملا، معمولی عمل نہیں ہے. بظاہر دیکھنے کو تو بہت ہی ہلکا سا عمل ہے کہ کیا کیا ہم نے، کچھ بھی نہیں کیا. ایسا کرنے سے نیند کا جو خمار ہوتا ہے، آدمی کی آنکھیں بوجھل ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ اس سے وہ خمار دور ہو جاتا ہے، نشہ اتر جاتا ہے نیند کا. اور اس کے بعد جو نشہ باقی ہوتا ہے وہ جب آدمی مود ہوتا ہے تو اس میں اتر جاتا ہے نا، بقیہ نشہ اتر جاتا ہے. آدھا نشہ بستر پہ اترا، آدھا نشہ غسل خانے میں. اس کے بعد آدمی بالکل تازہ دم ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے آتا ہے، پھر وضو کے بعد کی دعا مانگتا ہے نا. اور اگر اندر بیت الخلاء بھی ہے، واش روم جیسے، اس کے اندر ہی وضو کے لیے بیسن ہوتا ہے، تو اندر کوئی دعا نہ مانگے، بلکہ وضو شروع کرنے کی جو دعا ہے بسم اللہ والحمد للہ، یہ بھی باہر ہی سے پڑھ لے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ والحمد للہ پڑھ کے چلا جائے انشاءاللہ. امید ہے، کیونکہ وہاں پڑھنا منع ہے. ایک بزرگ نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ میں جب کچرے کے پاس سے، نالے کے پاس سے گزرتا ہوں تو وہ وقت بہت گہرا گزرتا ہے، کیوں کہ اس میں بہت مشکل لگتا ہے وہ وقت، کیونکہ اس میں زبان کو بند رکھنا پڑتا ہے. جہاں گندگی پڑی ہو، گندگی پڑی ہو، گندگی کے لیے پڑی ہونا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ استعمال یہی کرنا ہے. گندگی پڑی ہو، کچرا پڑا ہو، کتاب پڑی نہ ہو، ہاں کتاب رکھی ہو، قلم رکھا ہو، روٹی رکھی ہے اور کچرا پڑا ہے، غلاظت پڑی ہے. گندی چیزیں پڑی ہوتی ہیں کیونکہ گری پڑی چیز ہے، اور اچھی اور وقی چیزیں، قیمتی چیزیں وہ رکھی ہوتی ہیں. اس میں فرق کرنا چاہیے. لوگ کہیں کہ کیا فرق ہے، پڑی بھی کہہ دیں وہی بات ہے اور رکھی بھی کہہ دیں تو وہی بات ہے. بات تو وہی ہے، ٹھیک ہے بات تو وہی ہے، لیکن فرق ہے. اگر ڈاکٹر سرفراز کہیں کہ ہمارے ہاں کراچی سے ایک پیر صاحب آئے ہوئے ہیں، ہمارے گھر میں پڑے ہوئے، ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، ایک یہ عنوان ہے، آپ کہتے ہیں نا ایک ہی ہے. اور ایک عنوان یہ ہے کہ ہمارے گھر کراچی سے ایک شیخ تشریف لائے ہیں اور ہمارے گھر رونق افروز ہے، ہمارے گھر تشریف فرما ہے. بات تو وہی ہے لیکن انداز، صرف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، صرف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں، بات نہیں، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں، بات نہیں. صرف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں، بات نہیں. بات تو وہی ہے لیکن عنوان. تو جہاں غلاظت ہو تو وہاں ذکر نہیں کرنا. تو وہ اپنے شیخ سے انہوں نے کہا کہ مجھے وہ وقت بہت کٹھن گزرتا ہے کہ دیکھو میری زبان بند ہے، میں تو ذکر کا عادی ہوں، میں تو راستہ چلتے ہوئے ذکر اللہ کرتا ہوں، یہاں میری زبان بند کر دی. تو انہوں نے فرمایا ارے یہ زبان بندی بھی تو انہی کا حکم ہے، یہاں زبان بند کرنے پہ تمہیں اجر ملے گا. اگر تم نے ذکر کیا تو اجر نہیں ملے گا بلکہ الٹا گناہ ہوگا. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گندگی کی جگہ، غلاظت کی جگہ اگر کوئی اللہ کا ذکر کرے تو اندیشہ کفر ہے، صرف گناہ نہیں، اندیشہ کفر ہے. وہاں خاموش رہنا ہے. اس لیے عرض کر رہا جیسے ہم صبح اٹھے اور آنکھوں کو مل کر اور دعا مانگی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور اور پڑھتے ہوئے پھر گئے دروازے پہ پہنچے بیت الخلاء، حمام، ہم لوگ واش روم کہتے ہیں، چلے وہاں واش روم چلے جائیں، وضو تو ہو جائے گا. بھائی حمام میں بھی وضو ہو جائے گا اور واش روم میں بھی وضو ہو جائے گا. کہنے کا فرق ہے. اور بیت الخلاء تو صرف بیت الخلاء ہوتا ہے، اس میں تو وضو کا انتظام نہیں ہوتا، والے ہوتا ہے.
لیکن جہاں دونوں چیزیں ملی ہوئی ہوں اور دروازہ ایک ہی ہو، اس میں کوئی آڑ بھی نہ ہو، تو پھر اس کو وہاں پہ احتیاط کرنا ہے، ہمیں نئی دعا نہیں مانگنی۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ دعا سیکھ لیں تو انشاءاللہ جب وضو کریں اور ایسی جگہ کریں جہاں کہ بیت الخلاء ساتھ نہیں ہے، صرف غسل خانہ ہے یا باہر بیسن لگا ہوا ہے، وہاں یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ بعض ہمارے متقین بزرگوں نے فرمایا کہ اس دعا کی برکت دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ تو معاف کر ہی دیا ہوگا، ظاہر ہے جب اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں تو گھر بھی بڑا دے دیا، گھر بھی پہلے چھوٹا تھا، یہ دعا مانگتے رہے دل سے مانگتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا گھر عطا فرما دیا۔ وسع لی فی داری، یا وہ گھر خود باوجود چھوٹا ہونے کے ہمارے لیے بڑا لگنے لگا، کیونکہ لوگوں کے قلوب بڑے ہو گئے، لوگ ایک دوسرے سے مل کر رہنے لگے، آپس میں محبت کرنے لگے، وہ گھر چھوٹا ہونے کے باوجود ہمارے لیے بڑا کر دیا لگا۔ پھر جب دل بڑا ہوتا ہے نا گھر بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی دل میں جگہ ہونی چاہیے، کیا مطلب ہے؟ یہی ہوتا ہے، دل میں جگہ ہونی چاہیے، بس دل بڑا ہو، گنجائش موجود ہو۔ کوئی آدمی آتا ہے اور یا جگہ نہیں ہوتی تو پھر بھی کھسکنا آنا چاہیے، بس آگے آگے ہو جانا چاہیے، کیا ہو فائدہ کیا ہوگا؟ جگہ تو ہے ہی نہیں، تو آگے ہونے سے فائدہ کیا ہے؟ اور فائدہ یہ ہوگا کہ محفل میں اسے جگہ ملے یا نہ ملے، اس کے دل میں تمہیں جگہ مل جائے گی، اس کا دل بڑھ جائے گا، وہ سوچے گا یہ مسلمان ہمارا کتنا خیال کر رہے ہیں، ہمارے لیے جگہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ذرا سمٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرنا۔ تو اب صبح ہوئی، اب اس طرح کیا، واپس آئے، وضو کر کے آئے تو پھر کلمہ پڑھا، اس کے بعد پھر وضو کی دعا، پھر اس کے بعد نماز کی تیاری، سنتیں، اور گھر سے بھی پڑھ کے جا سکتے ہیں اور جا کر مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھہر ٹھہر کر قدم اٹھا کر چلے، دوڑ کر نہیں گئے، دوڑ کر نہیں گئے۔ ایک دفعہ حضرت مفتی جلال العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ مسجد میں وہ بڑے دروازے سے داخل ہو کر اور پھر صحن میں دوڑتا ہوا آیا، برآمدے میں دوڑتا ہوا یوں لڑکھڑا تھا اور ایک دم جلدی سے اللہ اکبر کیا گیا شامل۔ میں نے بعد میں کہا کہ بھائی اس طرح نہیں کرتے، اتنا دوڑ کے نہیں چلتے، وقار سے چلتے، چاہے رکت نکل جائے، وقار سے آؤ، آرام آرام سے چلتے جاؤ۔ بعض دفعہ لوگ گر بھی جاتے ہیں کیونکہ صحن جو ہے نا وہ گیلا ہوتا ہے لوگوں کے پیروں کی وجہ سے، تو میں نے خود گرتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو، ایسے گرے یوں، ایسے پیٹ ان کی اکڑ گئی، ان کو اسپتال لے جانا پڑا ایمبولینس میں، مسجد سے اسپتال ایمبولینس میں۔ کیسے؟ وضو کے پانی سے پھسل گیا۔ دوڑنا نہیں ہے، آرام آرام سے وقار کے ساتھ، جیسے وقار کی چال ہوتی ہے، اطمینان سے۔ ٹھیک ہے رکت ملنی ہوگی، رکت ملنی کیوں نہیں ہے بھائی؟ آپ پہلے کیوں نہیں آئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے آؤ، پہلے آؤ تو رکت ملے گی نا۔ ایک دوست نے مجھ سے پوچھا، یہیں ملتان میں تھے، کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ جو ہے، اپنے دوست نے اس لیے بتا رہا ہوں اور یہ بات سب کو پتہ چل گیا، وہ سب کے سامنے کہہ دیا انہوں نے، تو میں نے دیکھا ہے کہ شاید ہی ابھی آپ کبھی بھاگ کر آتے ہوں۔ میں نے کہا جب میں آتا ہوں تو آپ پہلے سے بیٹھے ہو، پہلی صف میں۔ میں نے کہا میں ہدف کیا بناتا ہوں؟ میں ہدف یہ بناتا ہوں کہ اللہ اس کا کیا گر کیا ہے، آپ نے اس پر کیسے قابو پایا؟ میں نے کہا اس کے قابو کرنے کا ایک نسخہ ہے، اور یہ کہ آدمی سوچ لے کہ اذان سے پہلے مجھے تیار رہنا ہے، اذان جیسی سنی یا اذان ابھی شروع ہونے والی ہے، ہم نے دیکھ لیا کہ 15 منٹ ہے، چلو بھائی مسجد کی طرف چلو، گھر میں بیٹھ کے کیا ہو، مسجد میں اللہ کا ذکر کروں گا۔ اور جب تک آدمی نماز کے انتظار میں ہوتا ہے اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ہاں، نماز کے انتظار میں رہنا اس کو نماز کا ثواب دلواتا رہتا ہے، اور اس دوران اضافی چیز کیا، اگر وہ تیسرا کلمہ پڑھتا رہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، اللہ الگ الگ کر کے، یا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، تو پھر اس کو جنت کے پھل کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے، گویا یہ آدمی مسجد میں بیٹھا ہے لیکن جنت کے پھل کھا رہا ہے، جنت کے پھل کھا رہا ہے۔ اب کتنی قیمتی بات ہے بھائی،
مسجد آ گئے اور پہلے سے تھوڑی دیر بیٹھ گئے، جسم بھی پرسکون ہو گیا اور دھیان بھی لگ گیا کہ اب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں، بہت بڑا دربار ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اللہ میرے سامنے ہوں گے، میں اللہ کے قدموں میں سجدہ کروں گا۔ جب ساجد، جب نمازی سجدہ کرتا ہے تو بظاہر تو صف میں سجدہ کرتا ہے، لیکن حقیقتاً اللہ کے قدموں پہ سجدہ کرتا ہے۔ تو یہ بات سوچے گا، سوچنے سے ایمان بڑھے گا، تقویٰ بڑھے گا، دھیان بڑھے گا، خیالات مجتمع ہو جائیں گے، انتشار جو تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ پہلے سے آنے میں یہ فوائد ہے، پہلے سے آ کے بیٹھ جاؤ، 2 رکعت کی بھی توفیق ہو جائے گی۔ یعنی یہ تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو ہے، یہ ایک استقبال ہے، مسجد کا استقبال۔ نماز پڑھ لی، اس کے بعد بیٹھے رہے، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، 10 منٹ ہے، 5 منٹ بھی ہے تو اٹھ کر قرآن پاک اٹھا لی۔ موبائل پر تلاوت نہ کرو بھائی، ہوتے ہیں بعض لوگوں نے لوڈ کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ صحیفہ قرآن پاک کا نسخہ سامنے رکھا ہے الماری میں، اس سے اٹھا لو، اٹھا کر پڑھو، اس میں ثواب ملے گا۔ اس کو دیکھنا بھی ثواب، اس کو پکڑنا بھی ثواب، اس کو چھونا بھی ثواب ہی ثواب۔ موبائل کو نہ دیکھنے پہ ثواب ہوگا، نہ چھونے پہ ثواب ہوگا، ہاں پڑھنے پہ ہوگا، لیکن کم ثواب کم ہو جائے گا، اور یہ اعلی گناہ بھی ہے۔ تو اعلی گناہ سے عبادت کا کام لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ قرآن پاک جہاں نہ ہو، جیسے آپ بس میں جا رہے ہیں، ہے نا، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، وہاں آپ نے جیب سے نکالا اور پھر آپ پڑھنے لگے تو وہاں ٹھیک ہے، آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، وہاں تو ٹھیک ہے۔ مسجد میں یا گھر میں ہمارے پاس قرآن پاک کا نسخہ سامنے رکھا ہے، اس کو اٹھانے کے بجائے ہم جیب سے موبائل نکالتے اس سے پڑھ لیتے، یہ مناسب نہیں ہے۔ علماء نے اس کو منع فرمایا۔ جہاں نسخہ نہ ہو وہاں اجازت ہے، بالکل حرام نہیں کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، اور کیسے کھڑے ہیں؟ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، نماز جیسے سکھائی ویسے پڑھے۔ کھڑے ہو گئے، کیسے کھڑے ہوئے؟ انگلیاں ادھر اور کچھ انگلیاں ادھر، غلط۔ جو نماز میں کھڑا ہونا نہیں جانتا، جس کی نماز سنت کے مطابق، قیام سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کی زندگی سنت کے مطابق کیسے ہوگی؟ تو اب کیا دیکھنا ہے؟ سب سے پہلے کھڑے ہونے میں ہمیں اپنے قدموں کو دیکھنا ہے کہ یوں ہو، ایڑیوں اور پنجوں میں فاصلہ برابر ہو۔ آپ کہیں اعلان بھی سنتے ہوں گے، ائمہ حضرات اعلان کرتے ہیں تو بھائی ایڑیوں اور پنجوں میں فاصلہ برابر کر لیجئے، قبلہ رخ کر لیجئے۔ یہ اس کا مطلب یہی ہے، ایسے نہ ہو۔ اچھا بہت سے لوگ مبالغہ کرتے تھے، یوں کر دیتے، ہاں ایسا بھی دیکھا، یعنی ایسے کرتے کرتے یوں ہو جاتے، ایسے یوں بھی نہ ہو بھائی، سیدھا بالکل ایسے کھڑے ہو۔ 4 انگل کا فاصلہ مستحب ہے، اس سے آگے بھی کر سکتے ہیں، 4 انگل کا فاصلہ مستحب، اس کے آگے بھی کر سکتے ہیں، اتنا بھی کر سکتے ہیں، بہت زیادہ کھولنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ، پھر اس کے بعد اب نماز شروع نہیں ہوئی، لہذا اب جو دیکھیں گے سامنے کی طرف، جب ہم نیت کر رہے ہوں گے نا، اللہ اکبر، تو اب یہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمارے جو ہتھیلیاں ہیں یہ قبلے کی طرف ہوں گی، آنکھیں سامنے کی طرف، اور جیسے ہی نیت باندھ لی پھر آنکھیں نیچے ہو جائیں گی، اب ہم نماز میں داخل ہو گئے، اب ہمارے سجدے کی جگہ ہماری آنکھیں ہو جائیں گی۔ یہ طریقے، یہ تو ایسی مثال دے رہا ہوں، ابھی پوری نماز سکھانے لگے تو ایک بیان ہی ہو جائے گا اس میں، تو میں مثال دے رہا ہوں کہ اس طرح نماز سیکھنی ہے۔ روزہ کیسے رکھنا ہے سیکھنا، ابھی رمضان مبارک کا مہینہ ماشاءاللہ آنے والا ہے، اور رمضان مبارک سے پہلے، رجب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگا کرتے تھے، وہ دعا سیکھنی ہے۔ بہت کم لوگوں کو یاد ہے، بہت کم لوگوں کا معمول ہے، روزانہ مانگنا ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ایک ہمارے یہاں مسجد ہے، اس میں کہتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجبی، فی کی وجہ سے آگے اس کو مقصود کر دیتے ہیں، آگے بھی نہیں، یہ نہیں ہے، اس میں پھر استثنائی صورت بھی تو ہوتی ہے نا، یہ رجب جو ہے غیر منصرف ہے، اس لیے فی کے باوجود یہ رجبہ پڑھا جائے گا، ہے نا بھائی۔
فی رجب و شعبان، شعبانہ تو ٹھیک ویسے ہی الف نون زائدتان بھی ایسے ہو رہا ہے، اور یہ رجبہ غیر منصرف جو ہے وہ اس کی وجہ سے بھی تو رجبہ پڑھیں گے، رجبی نہیں پڑھیں گے۔ ویسے تو عموماً فی جب داخل ہوتا ہے اس میں آگے زیر ہو جاتا ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ دعا آقا صلی اللہ تعالی وسلم بہت پہلے سے شروع کر دیتے تھے، جیسے ہی رجب کا چاند دیکھا اللہم بارک لنا فی رجب، ہمارے لیے آپ یہ جو رجب ہے نا اس میں برکت عطا فرمائیں، فی رجب و شعبان، اور شعبان میں وبلغنا رمضان، رمضان تک پہنچا دیجیے۔ کتنا اشتیاق ہے، یہ اشتیاق ہے کہ وعدہ آنے کا شب آخر میں تھا، وعدہ آنے کا شب آخر میں تھا، صبح سے ہی انتظار شام ہے۔ ابھی رمضان دور ہے نا، ابھی تو بیچ میں شعبان بھی ہے، ابھی رجب شروع ہوا ہے، لیکن وہ جو محترم مہینہ ہے، وہ جو رحمتوں والا مہینہ ہے، ابھی اس میں فاصلے ہیں، ابھی 2 مہینے باقی ہیں، لیکن پھر بھی وعدہ آنے کا شب آخر میں تھا، وعدہ آنے کا شب آخر میں تھا، صبح سے ہی انتظار شام ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینہ اور جام ہے۔ نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، جب یہ حدیث کی دعا مانگیں گے نا تو نشہ چڑھ جائے گا، رمضان تک پہنچنے کا نشہ کہ بڑا مہینہ آ رہا ہے، اس تک ہم پہلے سے کیسے تیاری کریں۔ رمضان کی تیاری کی ہے؟ کہلیں ہاں کی ہے۔ کیا کیسے کی ہے؟ بیسن بھی خرید لیا ہے، چنے بھی خرید لیے ہیں ہم نے، اور روح افزا کی بوتلیں بھی لے لی ہاں تو بھائی یہ تیاری نہیں ہے۔ تیاری کیا؟ تقویٰ کے لیے کمر کس لینا، یہ ہے تیاری۔ عزم کر لینا کہ اب ہم گناہ نہیں کریں گے۔ ابھی رمضان مبارک شروع نہیں ہوا، ابھی رجب ہی شروع ہوا، ابھی سے گناہ چھوڑ دو بس۔ ابھی شعبان چل رہا ہے الحمدللہ، 8 شعبان غالباً 9 ہے، 8 شعبان ہے، تو شعبان میں بھی گناہ نہیں کرنا ہے۔ گناہ تو کسی مہینے میں نہیں کرنا، لیکن یہ چونکہ استقبال ہے اس آئندہ مہینے کا، تو استقبال کے لیے ابھی سے گناہ چھوڑ دینا ہے تاکہ اس میں آسانی ہو جائے، کیونکہ اس میں جہاں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں وہاں برائی کی شناعت اور برائی بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایک آدمی عام دنوں میں غیر محرم کو دیکھ رہا ہے، کسی کی بیٹی اور بہن کو دیکھ رہا ہے، یا عورتیں غیر مرد کو دیکھ رہی ہیں، تو اس کو جو گناہ ہوتا ہے اس سے یہ رمضان میں کرنے والا گناہ جو ہے یہ اور بڑھ جائے گا، اس کا عذاب اور بڑھ جائے گا، کیونکہ رمضان برکت والا مہینہ ہے۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے باہر اور ایک آدمی گناہ کرتا ہے مسجد میں، گناہ تو وہی ہے۔ باہر جھوٹ بولتا ہے، باہر بھی گناہ ملے گا، مسجد میں جھوٹ بولتا ہے، باہر غیبت کرتا ہے، مسجد بھی غیبت کرتا ہے۔ زمان و مکان یعنی جگہ اور وقت دونوں کے حساب سے قیمت یا تو بڑھ جاتی ہے یا گھٹ جاتی ہے۔ ایک آدمی عام جگہ غیبت کر رہا ہے اور ایک آدمی کعبۃ اللہ میں غیبت کر رہا ہے، مسجد نبی شریف میں غیبت کر رہا ہے، خود اندازہ لگا لیجیے۔ مسجد نبی میں اگر نماز پڑھتا ہے تو سنا 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور بیت اللہ میں 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، تو اسی طرح جو گناہ ہے نا اس کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں رمضان المبارک میں تو بالکل چوکنا رہنا چاہیے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، اور اس کی عادت ابھی سے ڈالنی۔ یہ ہوا استقبال رمضان۔ پکوڑے کا انتظام کرنا، شربت کا انتظام کرنا، پھل کا انتظام کرنا، ابھی سے پھل تو ہونی خراب ہو جائیں گے، لیکن جو چیزیں خراب نہیں ہوتی وہ پہلے سے لے لیتے ہیں کہ کہیں مہنگی نہ ہو جائے، تو یہ اہتمام نہیں ہے۔
یہ تو آپ ابھی سے کریں چاہے نہ کریں، اللہ تعالیٰ تو اس رزق ویسے ہی بڑھا دیتے ہیں، ہے نا، اس وقت ویسے ہی مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ دلا دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اصل جو اعمال کرنے کے ہیں وہ ہیں تقویٰ کی تیاری، کہ ہم متقی بن جائیں، لعلکم تتقون فرمایا کہ ہم نے روزہ کس لیے فرض کیا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب متقی ایک دم اسی دن سے جا کے بنیں گے، نہیں، پہلے سے تیاری کر لو، یہ ہے استقبال۔ بعض لوگ استقبال رمضان کا کوئی وہ رکھتے ہیں، تقریب رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہوں گے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ وہی لوگ پھر جب افطار پارٹی کرتے ہیں نا، افطار پارٹی، تو نماز وہیں پڑھ لیتے، نماز مسجد قریب ہے، مسجد نہیں جاتے، کہے بھائی یہیں آؤ جماعت کے لیے، جماعت کا ثواب تو جماعت کا ثواب ہوگا، مسجد کا ثواب نہیں ہوگا، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مسجد کا ثواب الگ ہے، جماعت کا ثواب الگ ہے، جماعت کا ثواب مل جائے گا، مسجد کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو رمضان مبارک میں افطار پارٹی کی وجہ سے ہم اپنی مسجد کی نماز کا ثواب کم کیوں کریں؟ یہ ہے استقبال، پہلے سے ذہن بنانا ہے کہ ہم کوئی نماز بھی گھر میں نہیں پڑھیں گے، فرض نماز، نوافل پڑھیں گے، پہلے سے ذہن بنانا ہے، اللہ کے لیے کریں گے اور گناہ سے بچیں گے اور دوسروں کو بچائیں گے۔ اگر گھر والے غیبت کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے، اگر میری بیوی میری اماں کی غیبت کر رہی ہے تو اس کو روکیں گے، دیکھو بھائی ایسا نہ کرو، اپنی نیکیاں مت دو، حالانکہ اماں کو دے رہی ہے، لیکن بیوی کا بھی تو خیر خواہ ہے نا، یہ بیوی کہے میری بیوی کے پاس سے نیکی چلی جائے گی میری اماں کو، یا اماں اگر کر رہی ہے غیبت بہو کی، اپنی بیوی کی، تو اس کو بھی روکے گا، اماں کیا کر رہی ہو، مت کرو ایسا۔ نیکیاں اپنے پاس رکھو، اپنی اپنی نیکیاں سنبھال کر رکھو، سنبھال کر رکھو۔ ہمارے والا نے فرمایا تھا کہ ایک دفعہ ایک شخص تھے، اس نے آ کے کہا کہ حضرت آپ لوگ صحیح کہتے ہیں کہ تقویٰ کی حفاظت کرنی چاہیے، اعمال کی حفاظت میں بہت سے اعمال ایسے ہیں جس سے نیکیاں زائل ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، تو اس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ ہمارے ایک دوست نے، وہ آدمی کہنے لگا، ہمارے ایک دوست نے اپنی دستاویز، اپنی سند وغیرہ، سرٹیفکیٹ وغیرہ اور بہت ہی قیمتی کاغذ ایک ایسے بریف کیس میں رکھا جس میں جو مضبوط نہیں تھا، اور اس میں ریگزین اور لکڑی کا وہ بنا ہوا تھا ہلکا سا، تو وہاں ایک نکلا چوہا، جیسے آج نکلا تھا ہے نا، جیسے آج ڈاکٹر صاحب کے گھر میں نکلا، اسی طرح وہاں ایک چوہا نکلا ہے نا، اس کے دانت بھی بڑے بڑے اور بڑا چوہا، 2 دانت اوپر 2 دانت نیچے، اور جب وہ کتر رہا ہوتا ہے نا اس کی باقاعدہ آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اس نے کیا آہستہ آہستہ اس میں سوراخ کیا بریف کیس میں، اور اس کے بعد قیمتی کاغذات کتر کر ایسے بالکل ریزہ ریزہ کر دیا۔ تو فرمایا کہ درمیان میں دیکھا نہیں تھا تم نے؟ نہیں حضرت وہ رکھ کے بھول گئے تھے، ہم نے سمجھا حفاظت سے ہے، محفوظ ہے۔ اسی لیے کوئی چیز رکھ کر بھولنا نہیں چاہیے، اس کو وقتاً فوقتاً دیکھنا چاہیے۔ دیکھو جب ہم تنخواہ لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو وقتاً فوقتاً جیب میں ہاتھ رکھتے ہیں، رکھ کر بھول نہیں جاتے۔ دیکھیے کوئی جیب کترا اچکا کو اچک کے نہیں دے گیا، ہے ابھی تک ہے، ہاں ہے الحمدللہ۔ جب کوئی چیز رکھتے ہیں تو اس کو رکھ کر ایک دم بھولنا نہیں ہے، وقتاً فوقتاً دیکھنا ہے کہ ابھی تک ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے۔ اس میں کچھ کافور کی گولیاں وغیرہ کو جو چیزیں انتظامات کے تحت لگانے ہیں، یا اگر وہ اس کی دیوار وہ بریف کیس جو ہے کمزور ہے، کوئی بہت ہی قیمتی چیز ہے، تو اس کو خوب اچھے باکس میں رکھنا چاہیے تاکہ چوہے کی دسترس میں نہ ہو، دسترس سے باہر۔ ہمارا چوہا ہے بہت بڑا چوہا، شیطان ہمارا بھی بڑا چوہا ہے، یہ شیطان ہے بہت بڑا، اس کے دانت تو اللہ بچائے بس، اعمال کو کتر کتر کر ضائع کر دیتا ہے، اور گھر والوں کے اعمال چھین لیتا ہے، بیوی کا عمل ساس کی وجہ سے ہے نا، داماد کا عمل سسر کی وجہ سے، سسر کا عمل داماد کی وجہ سے، اور نند کا عمل بھابھی کی وجہ سے، اور بھابھی کا عمل نند کی وجہ سے۔ یہ غیبتیں کر رہی ہیں لوگ، غیبتیں کر رہی ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو رہے ہیں۔ اتنا بڑا چوہا ہے یہ، اتنا خطرناک ہے کہ
کوئی بریف کیس آپ کا کام نہیں آئے گا. یہاں تو صرف یہ جو اندر جو بریف کیس کے اندر جو خزانہ ہے نا دل، اس کی جب اصلاح ہو جائے گی، جب یہ دل صاحب درد دل کی صحبت میں دل بن جائے گا، تب یہ محفوظ کرنے کی فکر ہوگی. اوہو یہ تو میرا عمل ضائع ہو رہا بھائی. ایسا ایک بزرگ تھے، ان کے پاس جب لوگ آ کے بیٹھتے تھے تو وہ وعدہ لیتے تھے. دیکھو وعدہ کرو، مجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہو، میرے پاس بیٹھنے کے حضرت میں آپ کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا چاہتا ہوں تاکہ دین سیکھوں، آپ سے کچھ باتیں سنوں، اللہ کی محبت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی. ہاں ٹھیک ہے، اجازت ہے، منع نہیں ہے، لیکن ایک شرط ہے. جب یہاں بیٹھو گے یا تو میری بات سنو گے یا اپنی کوئی بات کہو گے مجھ سے پوچھنے کے انداز میں، یا میری بات سنو گے یا اپنی بات کہو گے. کسی تیسرے کی بات نہیں کرو گے. اگر کرو گے تو دوستی ختم. ابھی سے وعدہ کرو. ابھی آیا نہیں ہے، وعدہ لے لیا پہلے سے. کیا پتہ ہے یہ جو ہمارا دشمن ہے بہت خطرناک ہے. پہلے انسان کی بھلائی کا کچھ موضوع نکالتا ہے، وہ آدمی بڑا اچھا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، ہاں وہ آدمی جو ہے نا وہ آدمی بہت مدد کرتا ہے خیر کے کاموں میں، ہے نا، بہت پیسے خرچ کرتا ہے، مطلب مسجد بھی بنوائی ہے، بہت اچھا آدمی. لیکن بس بتا دیتا ہے، چرچا کرتا ہے کہ میں نے یوں کیا، میں نے یہ کیا. دیکھیں اس کا یہ کہنا یہ بتا رہا ہے کہ کرتا تو ہے عمل، لیکن وہ دوسروں میں جا کے بتا دیتا ہے. تو یہ تو اچھا نہیں ہے نا. ارے بھائی تو اس کا اچھا نہیں ہے، لیکن تم نے بھی تو اچھا نہیں کیا نا. اس کا عمل تو بے شک اچھا نہیں ہے، لیکن تم نے کون سا اچھا کیا؟ اس کے پیٹھ پیچھے غیبت کر دی نا. عمل تو بے شک اچھا نہیں ہے، کون اچھا کہے گا؟ ریاکاری ہے، نام و نمود اور شہرت کی طلب ہے. لیکن تم نے بھی یہ کون سا اچھا عمل کر لیا، اس کے پیٹھ پیچھے کی برائی کر لی. بھائی یہ بڑے خطرناک اعمال ہیں جو ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں. اسی طرح فرمایا کہ بعض اکیلے کے گناہ، تنہائی میں جو آدمی گناہ کرتا ہے، اس سے بھی نیکیاں ایک دم ضائع ہو جاتی ہیں، گرد و غبار بنا دی جاتی ہیں. میں بار بار عرض کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، ہمارے ساتھیوں کو، ہمارے سامعین و سامعات کو. ہم سب بھائی سیکھنے والے ہیں، ہم کسی کو واعظ کرنے والے نہیں ہیں. ہم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں. کچھ سیکھتے ہیں، کچھ سکھاتے ہیں. جو کچھ ہمیں نہیں آتا وہ سیکھتے ہیں، اور جو آتا ہے وہ سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابن ماجہ شریف یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں فرمایا کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن بہت نیکیاں لے کر آئیں گے، حتیٰ کہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن ان کی نیکیاں گرد و غبار بنا دی جائیں گی، اڑ جائیں گی، ہوا میں اڑ جائیں گی. اس کا وجود ہی نہیں رہے گا. نمازیں پڑھی ہوں گی، اشراق پڑھے ہوں گے، اور جناب صدقات دیے ہوں گے، اور نفل حج بھی کیے ہوں گے، اور جناب عمرہ بھی کیا ہوگا، اور تلاوت بھی کی ہوگی، اور ذکر اللہ بھی کیا ہوگا، سارے اعمال کیے ہوں گے، حتیٰ کہ رات کو تہجد بھی پڑھا ہوگا. راتوں کے بعد اصحاب اللیل ہوں گے، وہ رات والے ہوں گے. تو صحابہ ایک دم ڈر گئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر ان کے کیا اعمال ہوں گے کہ نیکیاں سب کی سب ضائع ہو جائیں گی؟ وہ نیکیاں کرنے سے نہیں، ان کو بچا کے لے جانا ہے. کرنا بھی ہے اور بچانا بھی ہے. جس تنخواہ کیشیئر سے لینا بھی ہے اور گھر تک محفوظ پہنچانا بھی ہے. اچکے بہت ہیں راستے میں، جیب کترے بہت ہیں، چھیننے والے، ویسے چھیننے والے، اسلحہ دکھا کر چھیننے والے، ہر قسم کے چھیننے والے موجود ہیں. لہذا چوکنا رہنا. جو چالو راستہ ہے نا ادھر سے جانا ہے، گلیوں سے شارٹ کٹ کے چکر میں دوسرے راستے سے نہیں جانا. جو راستہ سنسان ہے وہاں سے نہیں جانا. جو راستہ مصروف ہے چاہے لمبا ہو وہاں سے جانا ہے. مصروف راستہ اہل اللہ کا راستہ ہے، جسے شاہراہ اولیاء کہتے ہیں. مصروف راستہ اور محفوظ راستہ یہ شاہراہ اولیاء ہے، اولیاء کا راستہ جس میں اللہ والے چل رہے ہیں. تو ہم ان راستوں پر چلیں جس میں اولیاء اللہ چل رہے ہیں. ہم الگ سے شارٹ کٹ نہ ماریں، چھکا مارنے کے چکر میں آؤٹ ہو جاتے ہے نا. جس کو کرکٹ آتا ہے اس کو پتا ہے کہ اونچی چوٹ مارتے تو ادھر ایک باؤنڈری لائن پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ ایک دم
ختم، ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ ماشاءاللہ بڑی مثالیں دیتے ہیں، آپ نے بہت کرکٹ کھیلی ہے۔ کھیلی تو ظاہر ہے، شروع میں تو سب لوگ کھیل کود والے ہوتے ہیں، بعد میں وہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بہانے کسی اللہ والے کے پاس بھیج دیتے ہیں، تو وہاں پہ وہ اس کی اصلاح کی طرف وہ بڑھنے لگتا ہے۔ ہم سب سیکھنے والے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سنت ہے، یہ ساری چیزیں سنت ہے۔ کیا حضرت نے فرمایا تھا بھائی تمہیں جو ہے وہ بریف کیس سے پیسے رکھ کر دیکھنا چاہیے تھا نا کہ یہ محفوظ ہے، حضرت خیال ہی نہیں آیا نا۔ اسی طرح ہمیں خیال ہی نہیں آتا کہ میرا تقویٰ ضائع ہو رہا ہے، میرے اعمال ضائع ہو رہے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیا عمل کرتا تھا وہ جس کی وجہ سے ساری نیکیاں گرد و غبار بنا دی گئیں؟ تو فرمایا وہ لوگوں کے سامنے تو نیکیاں کرتا تھا، لیکن جب اکیلے میں جاتا تھا تنہائی میں تو اللہ کو بھول جاتا تھا، گناہ کرتا تھا۔ تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا نا، تنہائی میں اللہ کو بھول جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا تھا اور گناہ کرتا تھا۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ ہم لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے، کہیں بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ لہذا اکیلے کے گناہ سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تنہائی کے گناہ سے بچائے۔ تو تنہائی کے گناہ میں آج کل تو بہت سارے گناہ ہیں۔ آج کل تو یہ اسمارٹ فون ہے، یہ تنہائی کا گناہ ہے۔ آدمی کیا کیا دیکھتا ہے اس میں، ہے نا، کیا کچھ دیکھتا ہے، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن بہرحال اجمالاً ضرور ہم اس کا ذکر کر دیتے ہیں کہ داڑھی والے کیا اور تہجد والے کیا اور نمازی کیا، حاجی کیا دیکھتا ہے۔ یہ وقت پاس کرتا ہے، اکیلے کوئی بھی نہیں ہے، اکیلے میں چلو یہ مزہ آئے گا، یہ چیز دیکھ لو، یہ بہت اچھا، پھر ذرا سا آگے بڑھایا یوں کیا ہے، خارش کرتا رہتا مزہ آتا ہے اس کو۔ خارش میں مزہ آتا ہے نا بھائی، یہ خارش والا فون ہے، اندر خواہش اوپر خارش، اندر گناہوں کی خواہش ہے اور اوپر سے فون پر خارش کیا جا رہا ہے، اور خارش میں وہ مزہ ہے، وہ تو جب جلد پھٹ جاتی ہے جب پتہ چلتا ہے کہ کیا مزہ تھا۔ پہلے تو بہت مزہ آتا ہے، لیکن جب جلد پھٹ جاتی ہے، اوپر کے یہ کھال پھٹ جاتی ہے نا، پھر جلن ہوتی ہے، تب پتہ چلتا ہے میں جو پہلے ہی نہیں کھجلانا چاہیے تھا۔ آج کل تنہائی کا گناہ بہت ہے، بہت زیادہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ تنہائی میں ہی تو اللہ یاد آنے چاہیے نا۔ یہ تو معیار ہے کہ لوگوں کے سامنے تو سب کو دکھانے کے لیے آدمی کر سکتا ہے، لیکن تنہائی میں دیکھیں اس کو اللہ یاد آتا نہیں آتا، وہاں بھول جاتے ہیں۔ بیوی کے ساتھ ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے، کسی اور کی غیبت کر رہا ہے، یا اکیلے بیٹھا سوچ رہا ہے، کوئی گناہ کا منصوبہ بنا رہا ہے، یہ بھی تنہائی کا گناہ ہے۔ آنکھ میں کالا چشمہ لگا کے کسی غیر کو دیکھ رہا ہے، لوگوں کے سامنے ہے لیکن پھر بھی تنہائی کا گناہ ہے، کیونکہ لوگ واقف نہیں ہیں یہ کدھر دیکھ رہا ہے، تنہائی کا گناہ ہے۔ بہت سارے گناہ ہیں، اس کی فہرست ہے پوری۔ اس پر جب میں نے وہاں بیان شروع کیا تھا، ہمارے ہاں گھر میں جو بیان ہوتا ہے، تو اس میں 3 ہفتے اس پر بیان چلا کہ تنہائی کا گناہ کیا کیا ہوتا ہے۔ 3 ہفتے، 1 گھنٹے کا بیان، 3 گھنٹے کا بیان، وہ لکھا بھی جا چکا ہے، شاید وہ القریب انشاءاللہ چھپ جائے گا۔ 3 گھنٹے اس پر بات ہوئی کہ تنہائی کے گناہ ہوتے کیا ہے۔ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بعض لوگوں سے پوچھتے ہیں ہوتا کیا ہے، تنہائی کا گناہ کیا ہوتا ہے، اکیلے میں کیا کرتا ہے۔ میں کہا منہ نہ کھلواؤ بھائی، منہ کھولوں گا تو پھر شرمندہ ہو جاؤ گے، لہٰذا پڑھ لینا۔ خاص ساتھیوں میں بیان ہو گیا ہے، وہ جب چھپے گا تو پڑھ لینا کیا کیا گناہ کرتے لوگ۔ اور تنہائی کا گناہ اتنا خطرناک ہے کہ گویا وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، اللہ نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میں جو کر رہا ہوں بس میں جانتا ہوں۔ لہٰذا تنہائی کے گناہ سے بچو، اس کی مشق ابھی سے کرنی ہے۔
جیسے دعا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان یہ ابھی سے کرنا ہے، اسی طرح گناہ سے بچنے کی مشق بھی ابھی سے کرنی ہے تاکہ ہمیں آگے آسان ہو جائے، رمضان میں آسان، اور پھر رمضان مبارک میں جب گناہ چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں آگے جو 11 مہینے ہیں وہ بھی پھر گناہ چھوڑنا بہت آسان ہو جائے گا، اس کی مشق ہو جائے گی نا، 1 مہینے مشق ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ عرض کر رہا تھا کہ یہ سنت ہے، اصل سنت کی زندگی، گناہ چھوڑنا بھی تو سنت ہے نا بھائی، پانی پینا 3 سانس میں سنت ہے، بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، بعد میں الحمدللہ پڑھنا سنت ہے، اور جھوٹ سے بچنا یہ بھی سنت ہے، سچ بولنا یہ بھی سنت ہے، حسد نہ رکھنا یہ بھی سنت ہے، معاف کر دینا سنت ہے۔ جس نے برا بھلا کہا اس کو معاف کر دیا، جس نے برا بھلا کہا اس کو معاف کر دیا، جس سے بھی میرا دل دکھا اس کو معاف کر دیا، جس سے بھی میرا دل دکھا اس کو معاف کر دیا، سوچا مجھے ملے گا کیا بدلہ کر لیا کبھی یعنی دنیا میں یا آخرت میں، اگر بدلہ لے لیا مجھے کیا ملے گا، سوچا مجھے ملے گا کیا بدلہ کر لیا کبھی، کر کے ذرا سا حوصلہ اس کو معاف کر دیا، کر کے ذرا سا حوصلہ۔ یہ بظاہر کہنے کو تو ذرا سا حوصلہ ہے، لیکن اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، کیوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ میری چاچا کی لڑائی ہے، اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا ہے، میں جب مر جاؤں تو چارپائی کو ہاتھ لگانے نہیں دینا، چاچا کو آنے نہیں دینا، چاچا کو یہ گہوارہ جو ہے، یہ چارپائی جو ہے اٹھانے نہیں دینا، وہ منع کر دینا کہ ابا نے منع کیا ہے، ہاتھ نہیں لگانا۔ خود بھی گناہ کر رہا ہے، گناہ کی وصیت کر رہا ہے، لہذا بھئی جو وصیت ہے نا علماء کرام کو دکھا لینا چاہیے کہ ہمارے ابا نے یہ وصیت کی ہے، علماء آپ کو بتائیں گے کہ یہ وصیت جائز ہے یا ناجائز ہے، ہر کام پوچھ کر کرنا ہے نا بھائی، لہذا وصیت نامہ بھی دکھانا ہے، وصیت نامہ اگر ابا نے، عموماً تو وصیت نامہ لکھتے نہیں ہیں، اور لکھتے ہیں تو غلط سے لکھتے ہیں، پوچھنا چاہیے، پوچھ کر لکھو، اور اگر کسی نے غلط لکھ دیا تو اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، وہ بھی پوچھ لو۔ کر کے ذرا سا حوصلہ اس کو معاف کر دیا، رب کے حضور حشر میں پیشی کو اپنی سوچ کر، رب کے حضور حشر میں پیشی کو اپنی سوچ کر، کرتا میں کیا مواخذہ اس کو معاف کر دیا۔ یعنی میں بھی تو گناہگار ہوں نا اللہ کا، جیسے اس نے میری خطا کی ہے میں بھی تو اللہ تعالیٰ کی خطا کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہتا ہوں، میں اگر اس کو معاف نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف نہیں فرمائیں گے، کیونکہ جو بندوں کو معاف کرتا ہے یہ گویا اللہ کی صفت ہے معاف کرنا نا، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے اور معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، ابھی ہم دعا مانگیں گے، ابھی بھی مانگ سکتے ہیں۔ ہمارے دوبارہ فرماتے تھے کہ بھائی ہم غیر رمضان میں بھی یہ مانگا کریں، کہیں حدیث دکھا دو کہ غیر رمضان میں مانگنا منع ہے، حضرت فرماتے تھے کہیں ہے؟ کہیں نہیں ہے، یہ نہیں مانگنا، ہاں یہ نہیں مانگنا کہیں ہے؟ نہیں ہے، بھائی اس لیے مانگو بھائی، رمضان ابھی سے مانگو، ویسے عام دنوں میں بھی مانگو، اللہم انک عفو، بعض روایات میں کریم کا بھی اضافہ، حضرت والا نے فرمایا کریم کا اضافہ ہم کریں گے، ایک دلیل تو ہے نا کسی روایت سے، لہذا کریم کا لفظ جو ہے اس میں بڑی چاہت ہے، اس میں بڑی چاہت ہے، کرم ہے، لہذا ہم کریم کا اضافہ کریں گے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اور اگر اجتماعی طور پہ کریں فاعف عنا، آپ کو تو معاف کرنا پسند ہے لہذا آپ معاف کر دیں، تو یہ اللہ کی صفت ہے معاف کرنا۔ تو جب بندہ اللہ کی صفت اختیار کرتا ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپناؤ،
یہ اللہ کا خلق ہے، اللہ کے اخلاق میں سے ہے کہ وہ معاف کرنا پسند کرتا ہے. تو ہم بھی معاف کرنے کو پسند کریں، ہم اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، بڑا رکھیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں بھی اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ. یہ واقعہ جب بھی عرض کرتا ہوں تو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ یاد آ جاتا ہے. آپ لوگوں کو سب پتہ ہے کہ جو نصاب، تبلیغی نصاب جو فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے، اس میں مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے ہیں، تو دونوں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے، ساتھ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ایک ملازم آتا ہے، کتب خانے کا ایک ملازم آتا ہے، اور آ کر حضرت مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا ہے، حضرت جی معاف کر، حضرت جی معاف کر، مجھ سے فلاں غلطی ہوئی، معاف کر. حضرت کا چہرہ متغیر ہوتا ہے، حضرت کا چہرہ بدل جاتا ہے، یعنی غصے میں جیسے لال ہو جاتا ہے. حضرت کا چہرہ گھور کے دیکھتی ہوں، تم لوگ غلطی کرتے رہتے ہو، کب تک بھگتوں تمہارا؟ یہ ہندوستان کی زبان ہے، بھگتنا یعنی کہ برداشت کرنا. میں کب تک تمہارا بھگتوں؟ ہر دفعہ کہتے ہو معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو. غصہ ہو گیا. مولانا الیاس صاحب ذرا قریب بیٹھے تھے، سن رہے تھے وہ. تو مولانا زکریا ادھر آؤ، کان لاؤ. تو قریب کیا اور فرمایا کان لاؤ. کان میں فرمایا آج اتنا بھگت لو، کل اپنا جتنا بھگتوانا ہے وہاں پہ، آج لوگوں کا اتنا بھگت لو، برداشت کر لو، کل جتنا اپنا بھگتوانا ہے، اپنی معافی کروانی ہے، اتنا لوگوں کو معاف کر دیا کرو. معاف کر دیا. معاف کرنا بڑی صفت ہے دوستو، اس کی بھی مشق ہم دیکھیں. اور یہ رمضان المبارک میں بھی معاف کریں. آدمی بھوک میں پیاس میں چڑچڑا ہو جاتا ہے، اس میں اور زیادہ نہیں معاف کرتا ہے. ارے چھوڑو یار، ابھی بھوک لگی ہوئی ہے، افطار کے بعد دیکھوں گا، تم سے نمٹوں گا میں، ہے نا. اسے اور چڑچڑا. اچھا، نماز نہ پڑھنے والے سے آدمی اتنا نہیں چڑھتا ہے کہ یہ بے نمازی ہے، اور جہاں کسی کو دیکھ لیا یہ روزہ نہیں رکھا، اس نے کھا رہا، اوے روزہ خور ہے، یہ کافر ہے، یہ بالکل پکا کافر ہے. حالانکہ نماز افضل ہے روزے سے. بھائی نماز نہیں پڑھتا اس پہ غصہ نہیں آتا، اور روزہ خور سے بہت غصہ آتا. کیوں آتا؟ میں نہیں کھا رہا، یہ کیوں کھا رہا ہے؟ میں نہیں کھا رہا، یہ کھا رہا ہے. بتاؤ، یہ نفسانی ہے، یہ نفسانیت ہے. اللہ کے لیے غصہ نہیں ہے. یہ اللہ کے لیے غصہ نہیں ہے. اللہ کے لیے غصہ کرنا علماء سے پوچھو. نمازی بھی کیوں نہیں غصہ آتا؟ بے نمازی بھی غصہ کیوں نہیں آتا؟ یہ دیکھو بغیر نماز کا وقت ہے اور یہ وہاں کھیل رہا ہے، وہاں کام کر رہا ہے، نماز پڑھنے گیا نہیں ہے، کیوں نہیں غصہ آتا؟ یہاں بھوک پیاس کا مسئلہ ہے. تو اس وقت بھی اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس کے بھوک کی حالت میں بھی اگر کوئی خطا کر دے تو اس کو معاف کر دینا ہے. اگر بیوی سے نمک تیز ہو جائے، پکوڑے میں اگر نمک تیز ہو، چھولے میں نمک تیز ہو جائے، تو معاف کر دو. یہ بیچاری یہ بھی روزے سے تھی، اس لیے فرمایا اگر شوہر ظالم ہو نا تو بیوی کو اجازت ہے کہ وہ چکھ لے زبان پر. دیکھو عورتیں سن رہی ہیں، کھا نہیں لینا بھائی، کھا نہیں لینا، ایسا نہیں پورا ایک پکوڑا کھا لو. اگر پتہ ہے کہ شوہر غصہ ہوگا، غصے والا ہے، مجھے ڈانٹے گا یا پٹائی کرے گا، تو کیا کرے؟ تو ذرا سا ایسے بیسن کو نا ایسے زبان نکال کے، میں ابھی کہہ رہا ہوں، عورتیں دیکھ تو نہیں رہی ہیں، لیکن اس طرح اجازت دی ہے کہ ایسے زبان نکال کے اس طرح بیسن کو چکھ لے، بس پھر کلی کر دے. تو غصہ اس وقت بھی نہیں کرنا ہمیں کہ ایسا کیوں بنایا، یہ یوں کس لیے نہیں بنا، یہ چاٹ میں فلاں چیز کیوں کم تھی، اور شربت میں شکر کم، چینی کم، یہ تو بالکل پھیکا بنایا اسی وقت. یعنی کہ ایسے لوگ ہم نے سنے کہ کہتے ہیں کہ وہ افطار کا وقت ہے اور گلاس اٹھا کے دیوار پہ مار دیا غصے میں. غصہ حرام ہے بھائی. افطار کے وقت تو برداشت کرو، ابھی دن بھر روزہ رکھا ہے تم نے، افطار کے وقت تحمل کے ساتھ افطار کرو. چیز خراب ہو گئی، چیز خراب بن گئی، اس کو پلیٹ اٹھا کے دیوار پہ مار دیا. گھر والے سب سہم گئے، ڈر گئے، کیونکہ ایسے وقت میں یہ غصہ یہ کام کرواتا ہے. تو غصے سے بچنا یہ بھی سنت ہے، غصہ نہ کرنا یہ بھی سنت ہے. کیونکہ یہ سنتیں تو بہت آسان ہے، پانی 3 سانس میں پینا، بسم اللہ کر کے پینا، بعد میں الحمدللہ کیا، اس پہ تو بہت میٹھی سنت ہے. ہاں، یہ میٹھی سنتیں، اس سے انکار نہیں ہے کہ اس میں بھی ثواب ہے.
اور ہمارے حضرت والا نے فرمایا کہ جو میٹھی میٹھی سنتوں سے ابتدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیتا ہے آگے مشکل سنتوں پر عمل کرنے کی انشاءاللہ۔ لیکن ابتدا انہی سے کرے گا، وہ سیدھے پیر میں چپل پہنے گا، اتارے گا تو بائیں پیر سے اتارے گا، سیدھے آستین کو پہلے ڈالے گا، پھر وہ اتارے گا تو بائیں سے، اس طرح ہر کام میں سیدھا الٹا، مسجد میں آئے گا تو دایاں پیر یعنی سیدھا پیر پہلے رکھے گا، جائے گا تو بائیں، اس طرح کر چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں۔ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے گا، جیب سے پیسے نکالے، دکاندار بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھائی بسم اللہ، دائیں ہاتھ سے پڑھ، دائیں ہاتھ سے دینا، اور دکاندار کو بھی کہنا آپ دائیں ہاتھ بڑھائیں، وہ بائیں ہاتھ بڑھا دیتا ہے تو اسے کہنا بھائی دائیں ہاتھ سے لے لو، ثواب ملے گا تمہیں، بسم اللہ کہو اور دائیں سے لو، تمہاری دکان میں جتنی تجوری میں تمہارے وہ ہے نا پیسے، اس میں ہی برکت ہوگی، اللہ کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، خود بھی عمل کرے گا اور اپنے دوستوں کو بھی، دکاندار کو بھی سکھائے گا کہ تو بھائی لیٹر جو دودھ ڈال رہے ہو نا، دودھ بسم اللہ کر کے ڈالو، ہے نا، یہ لیٹر جو اٹھایا نا، یہ لیٹر جو پیمانہ ہے، اس کو اٹھایا ہے، بسم اللہ کر کے اٹھاؤ اور بسم اللہ کر کے بھرو اور بسم اللہ کر کے برتن میں ڈالو، دیکھو 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے تو کیسے ثواب ملے گا، ثواب کیا ملے گا، برکت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الحمدللہ۔ تو دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ایسا برکت والا اور ایسے اجر والا اور ایسے ثواب والا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بظاہر آدمی وہی کام کرتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں، کوئی الگ سے کام نہیں کر رہا ہے نا بھائی، کام تو وہی کر رہا نا جو دوسرے کر رہے، کھانا کھا رہے دوسرے بھی کھانا کھاتے، ہم بھی کھانا کھاتے، لیکن یہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ لیتا ہے، درمیان میں لقمے میں الحمدللہ کبھی کبھی ہے نا، اللہم لک الحمد لک شکر پڑھ لیتا ہے، لذیذ کھانا ہے بہت مزہ آ رہا ہے اس کو، الحمدللہ کہہ رہا ہے، آخر میں پھر الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین پڑھ لیتا ہے، من المسلمین بھی ہے لیکن تحقیق یہی ہے کہ مسلمین ہے، من نہیں ہے، من بھی پڑھ سکتا ہے، بعض علماء نے لکھا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اللہ، تو ساری دعائیں سیکھیے، یہ دعائیں سیکھنا لوگ اضافی چیز سمجھتے ہیں، نہیں بھائی یہ دین کا حصہ ہے، یہ دین کا حصہ ہے، یہ اضافی چیز نہیں ہے کہ پڑھنے کے تو ثواب ملے گا نہیں پڑھے، نہیں بھائی، ایک ہوتا ہے سرکاری طریقہ اور ایک ہوتا ہے غیر سرکاری طریقہ، جو سنت کا طریقہ یہ سرکاری طریقہ ہے اور باقی غیر سرکاری طریقے، تو سرکاری طریقے میں اجر ملے گا نا بھائی، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کیے وہ صحابہ نے محفوظ کیے، اور کیسے محفوظ کیے، آپ کو ایک مثال سے بتاتا ہوں، لہجہ تک محفوظ کیا ہے، محدثین نے صحابہ سے لے کر سن کر لہجہ تک محفوظ کیا ہے کہ یہ فرماتے ہوئے حضور کا لہجہ کیسا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک تین لفظ ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا، ایک آدمی کہتا ہے کیا بات ہے، سوال کر رہا ہے کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہے نا، یہ سوالیہ انداز، اور ایک کہتا ہے کیا بات ہے، ڈانٹ رہا ہے نا، اور ایک کہتا ہے کیا بات ہے، تعریف کر رہا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، تینوں عنوانات لکھے گئے ہیں، تو شریعت ہماری ایسی محفوظ ہے، مستند ہے، یعنی کہ ایسی طریقہ اٹھا کے لکھ دیا علماء کرام نے، تحقیق کی گئی ہے، اگر ذرا سا بھی کسی میں شک ہو تو اس چیز کو نہیں لیتے ہیں محدثین۔ ایک جگہ ایک حدیث کے لیے ایک صاحب گئے، دیکھا کہ وہ اپنی بکری کو بلا رہے ہیں اور جھولے میں کچھ بھی نہیں ہے، ایسے کرے آ مشہور تھا کہ ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو یہ لینے گئے تھے ان کو، تو دور سے دیکھا کہ جھولا خالی ہے، اس میں بھوسی وغیرہ کو جو اس کا کھانا ہوتا ہے چارہ وہ نہیں تھا، خالی بلا رہے آؤ آؤ آؤ، دیکھا ارے جو جانور کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے، وہ آقا کے حدیث میں کیسے یہ مخلص ہو سکتا ہے، کیسے صادق ہو سکتا ہے، وہاں سے واپس ہو گئے۔ تو ایسے ایسے واقعات ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ہمارے پاس جو دین پہنچا ہے وہ ایسا مستند اور مضبوط انداز میں پہنچا، مربوط انداز میں پہنچا ہے، لہذا کسی کو شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے، یہ سرکار کا طریقہ ہے، سرکار کے طریقے میں کامیابی ہے، دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی۔
اسے ہمارے تعالیٰ کا بہت ہی مشہور شعر میں پڑھتا ہوں، اب وقت ختم ہونے والا ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، صلی اللہ تعالی وسلم۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جو سنت کے راستے پہ چلے گا وہ اللہ سے مل جائے گا، یہ طریقہ اللہ سے ملانے کا ذریعہ ہے۔ ہر نقش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت یہ جنت کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ مختصر باتیں کر دیں، اب آپ لوگ کتابیں ضرور پڑھیے، جس کو نہیں آتا وہ سیکھے اس لالچ میں کہ ہمیں سرکار کی سنت کا علم ہو جائے گا۔ ہاں، ایک صاحب نے اردو پڑھنا شروع کیا اس شوق میں، اور ماشاءاللہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے گئے، پھر وہ حضرت والا کی وہ کتابچہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، وہ بھی ایک عالم سے بیٹھ کر پڑھا کہ یہ کیا لکھا ہے، وضو کی سنتیں، ہاں، نماز کی سنتیں، پہلے عنوانات یاد کیے، پھر اس کے بعد اس کی تفصیل بڑھی، اور ماشاءاللہ پھر پڑھ لیتا ہے، تو ساری کتابیں آ جائیں گی آپ کو، علیکم بسنتی بھی پڑھ لیں گے اور اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ تعالی عنا محمدا ما هو اہلہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم نے جو کچھ عرض کیا مجھے بھی عمل والا بنائے، میرے سامعین و سامعات کو عمل والا بنائیے، ہم سب کو عمل کی توفیق دیجیے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمیں اپنا دوست بنا لیجئے، دوستی کی آخری سرحد تک پہنچا دیجئے، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ عطا فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، بخش دیجئے، عذاب نہ دیجئے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ابھی سے رمضان مبارک کی تیاری کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ ابھی سے ہمیں گناہ چھوڑنے کی ہمت عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔